بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہے ہیں جس میں حق کے منکروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ لوگ جو غرور میں ڈوبے ہوئے تھے، ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، کوئی بکھری ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تم جھوٹے ہو، تم نبی ہی نہیں ہو۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو، وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور وہ ہر قسم کی تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ اسی سچ نے انکار کرنے والوں کے دل میں خوف بھر دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، مگر حق کے دشمن ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی راہ کو روکنے لگے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ یاسین کی معجزاتی آیات کو پڑھا اور پھر خاموشی سے چل پڑے۔ وہ لوگ تو بالکل سامنے کھڑے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نظر ہی نہ آئے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور وہ راستہ کیوں خالی ہے؟ اب یہ واقعہ عام نہیں بلکہ عقل سے بالاتر ہے۔ پھر ایک اور کہانی، انطاکیہ کی گلیوں میں ایک آدمی سانس پھولتے ہوئے بھاگ رہا تھا، پیچھے ایک غصہ ناک ہجوم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی باتیں اسے مار بھی سکتی ہیں، لیکن اس دن وہ سچ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اسی اللہ پر ایمان لایا ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ کہا کہ ان رسولوں کی بات مان لو کہ یہ تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کی فضاؤں میں انکار گونج رہا تھا۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول ہی نہ کیا، دل سخت ہو چکے تھے، شک و شبہ بڑھ چکا تھا، اور پھر لوگ آخرت کو جھٹلا رہے تھے۔ تب اللہ نے یہ سورت کو نازل فرمایا تاکہ بند دلوں کو نرم کیا جائے اور بھٹکی ہوئی روحوں کو حق کا راستہ دکھا دیا جائے۔ یہ سورت 83 آیات پر مشتمل ہے اور ہر آیت دل کو جھنجھوڑنے والا پیغام رکھتی ہے۔ یہ انسان کو اس کے اخلاقی فوائد یاد دلاتی ہے، وحی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیغام کو واضح کرتی ہے۔ انطاکیہ کے رسولوں کی وہ کہانی سناتی ہے جو آج بھی سچ اور باطن کے بیچ لکیر کھینچ دیتی ہے۔ یہ سورت اللہ کی وحدانیت کو دل میں اتارتی ہے اور انسان کو موت کے بعد زندگی، قیامت اور انجام یاد دلاتی ہے۔ سورت کی پہلی آیت ہے یاسین۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک انتباہ ہے کہ اے انسان توجہ دو، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت سے پکار رہا ہے، اے نبی، اے معزز انسان۔ اور پھر اللہ نے قرآن کے ہاں قسم کھائی ہے، لیکن قرآن کی حقیقت 100% یقینی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کے دلوں پر لوہوں کی ہار ڈال دی گئی ہے، ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں، غرور میں ڈوبے ہوئے، ان کے سامنے ایک دیوار ہے اور پیچھے بھی ایک دیوار ہے، وہ نہ ہی دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں اور نہ ہی ہدایت کو قبول کر سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حق کے سامنے بند دل لے کے چلتے ہیں۔ یہ حالت ہے ان لوگوں کی جو اپنی انا اور محبت کی دنیا میں گم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے ہر کام کا حساب بھی لکھا جاتا ہے۔ یہی امام مبین ہے کہ انسان مر تو جاتا ہے مگر اس کے آثار ہمیشہ باقی رہتے ہیں، کتاب، اولاد، صدقہ یا پھر بری چیزیں، اور یہ سب اعمال میں درج کیے جاتے ہیں۔ ہر عمل، ہر سوچ کبھی نہیں کھولے جاتے۔ سورۃ یاسین میں ایک تاریخی مثال بیان کی گئی ہے کہ کئی علماء کے مطابق یہ شہر انطاکیہ تھا۔ اللہ نے وہاں 2 پیغمبروں کو بھیجا مگر لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، اور پھر اللہ نے تیسرے پیغمبر کو بھیجا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ بندوں کو ایک اور موقع دیتا ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ تم بھی انسان ہو، تم کھاتے ہو، تم پیتے ہو، تم سوتے ہو، اور تم کیسے پیغمبر ہو؟ یہ ایک عام بہانہ ہے۔ لوگ اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں
और अपने दिल को गुरूर में मुब्तला कर देते हैं। उसी वक्त एक आदमी भागता हुआ आया। उसके पीछे एक गुस्सानाक वजूद मौजूद था। वो जानता था कि उसके अल्फाज उसे मार भी सकते हैं, मगर फिर भी उसने सच के साथ खड़ा होना अख्तियार किया। उसने कहा कि मैंने अल्लाह पर ईमान लाया और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ईमान ले आओ। वो ना पैसे मांगता था, ना दुनियाई फ़ायदा चाहता था। उसकी सच्चाई उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और फिर लोग उसे कत्ल कर बैठे, लेकिन अल्लाह ने उसे शहादत की नेमत से नवाज दिया। जब उसे जन्नत दिखाई गई तो उसने कहा कि काश मेरे लोग जानते कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया और इज़्ज़त दे दी। ये ईमान और रहमत की एक ऐसी मिसाल है जो दिल को हिला देती है। और फिर एक आयत नाज़िल होती है, ऐसी आयत जो सुनकर दिल कांप उठता है। अल्लाह फरमाता है कि हमने उन पर कोई फ़ौज नहीं उतारी, बस एक खौफनाक आवाज़ आई और वो सब ख़त्म हो गए। यानी अल्लाह को फ़ौज की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एक ही आवाज़ ने सब कुछ अंजाम तक पहुंचा दिया। ये एक इल्मी मोइज़ा भी है, क्योंकि आज तो हम जानते हैं कि साउंड वेव्स इतनी ताकतवर हो सकती है कि सब कुछ तबाह कर दे। अल्लाह ने लोगों को कई निशानियां दिखाई। नंबर 1, ज़मीन का मुर्दा होना और दोबारा ज़िंदगी। सर्दियों में ज़मीन मुर्दा लगती है, मगर बहार में वो दोबारा ज़िंदगी पा लेती है। नंबर 2, जानदारों की जोड़ी। हर चीज़ में नए मेल और फीमेल की जोड़ी है। ये एक अजीम निशानी है अल्लाह की हिकमत की। नंबर 3, रात और दिन। रात आती है और दिन जाता है। ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानी है। नंबर 4, सूरज और चाँद। सूरज एक मुकर्रर वक्त पर निकलता है और चाँद के मरहले बदलते हैं, सब कुछ मनसूबा बंदी के साथ। और ये सब हमें बताते हैं कि ये कायनात किसी की बनाई हुई है। अल्लाह फरमाता है कि इंसान एक नुतफ़े से पैदा हुआ, फिर वो बढ़ता है, मजबूत होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। काफिरों ने कहा कि ये सड़ी हुई हड्डियाँ कौन जिंदा करेगा। अल्लाह का जवाब सीधा और ताकतवर है, जो पहली बार बनाया वो दोबारा भी जिंदा कर देगा। यही सबसे मजबूत दलील है। सूरत यासीन की आखिरी आयत में अल्लाह फरमाता है कि जो आसमानों और ज़मीन को पैदा करता है, क्या वो इंसानों को दोबारा नहीं बना सकता। और फिर अल्लाह फरमाता है कि बस कह दो और हो जा तो वो हो जाता है। ये है अल्लाह ताला की मुकम्मल कुदरत। दोस्तों, आज हमने सूरत यासीन की अहम तालीमात को समझा। इसकी हर आयत में छुपा है एक ताकतवर सबब, तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, क़यामत, हर अमल का हिसाब, इंसान की हकीकत, पैदाइश, मौत, आसान, अल्लाह की कुदरत। हर चीज़ उसके हुक्म से मुमकिन है। सच के सामने खड़े रहने की हिम्मत, ईमान और कुर्बानी की मिसाल। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें आमीन।